اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے مبارک کلمے کی جب ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں اور جب ہم بولنا سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو یہی کلمہ سکھایا جاتا ہے، بولنے لگایا جاتا ہے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہمیں اس کلمے کا ورد کرایا جاتا ہے، بار بار اس کلمے کو پڑھنے کو کہا جاتا ہے تاکہ ہماری موت اسی کلمے پر ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ کلمہ بہت چھوٹا ہے، لیکن اگر آخری وقت میں ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے۔ قیامت کے دن میدان محشر ہوگا تو ایک شخص کے گناہوں کے 99 دفتر لائے جائیں گے، اور ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک انسان کی نظر جائے وہ سارے دفتر اس کے گناہوں سے بھرے ہوں گے، اور وہ 99 دفتر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور وہ شخص ڈر اور ہیبت سے کانپ رہا ہوگا، اور وہ اس سوچ میں ڈوب جائے گا کہ میں آج برباد ہو جاؤں گا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرشتے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اچانک سے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لاؤ اور دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ جب وہ کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ پلڑا جھک جاتا ہے۔ ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر کیا لکھا ہوگا جو اتنے 99 دفتروں کے مقابلے میں وزنی ہو جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں اس چھوٹے سے ٹکڑے پر کیا لکھا ہوگا؟ اس کاغذ کے ٹکڑے پر کائنات کا سب سے وزنی کلمہ لکھا ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 7 زمین اور 7 آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کلمہ ان سب پر بھاری ہو جائے گا۔ یہ کلمہ بہت طاقتور ہے، اس میں بہت برکت چھپی ہوئی ہے، اور یہ بہت وزنی ہے۔ آج ہم لوگ بہت پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، دن بدن ہمارے رزق میں برکت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہم کو چاہیے کہ ہم یقین کے ساتھ کثرت سے اس کلمے کو پڑھیں۔ جب ہم زبان سے اور یقین کے ساتھ اس کلمے کو پڑھتے ہیں تو یہ آسمان کے بند دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ یہ اتنا پاورفل کلمہ ہے، بڑی سے بڑی مشکل بھی اس کلمے سے آسان ہو جاتی ہے۔ اگر مردہ دل انسان اس کلمے کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ اگر آپ جنت کے حقدار بننا چاہتے ہیں اور جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کلمے کو لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ کلمہ آپ کو جنت کا حقدار بنا دے گا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہی ایک کلمہ ہے جو آپ کو جنت کا حقدار بنا کر رکھے گا۔ اگر ہم لوگ اس کے معنی کو سمجھ لیں گے تو خدا کی قسم کوئی مصیبت ایسی نہیں ہوگی جو ہم سے دور نہیں ہوگی۔ جب اس کلمے کو ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ سوچو اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا۔ اگر وہ اس کلمے کی وجہ سے ہلنے لگتا ہے تو ہمارے دشمن کیوں نہیں ہلیں گے؟ ہمارے دشمن عرش کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر اللہ کے عرش کو سمجھا ہی کیا ہے آپ نے؟ جب اللہ کے عرش کو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ اللہ عرش کو کہتا ہے رک جا، عرش کہتا ہے کیسے رک جاؤں، ابھی تک تو کلمہ پڑھنے والے کی بخشش ہی نہیں ہوئی۔ پھر اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو بخش دیا تو اللہ کا عرش بھی رک جاتا ہے۔ یہ ہے اس کلمے کی بڑی طاقت۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔